بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل البخیل والمتصدق كمثل رجلین علیہما جنتان من حدید قد استرت ایدیہما الى ثدییہما وتراقیہما فجعل المتصدق كلما تصدق بصدقة انبسطت عنه وجعل البخيل كلما هم بصدقة قلست وأخذت كل خلقة بمكانها. وعن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخیل کی اور صدقہ اور خیرات کرنے والے کی مثال ان دو آدمیوں جیسی ہے کہ جن دونوں نے لوہے کی زریں پہنی ہوئی ہوں اور اس زرہ کی سختی کی وجہ سے اور تنگی کی وجہ سے ان دونوں کے ہاتھ ان کے سینوں کے ساتھ اور گردنوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں۔ پھر جب صدقہ کرنے والا آدمی صدقہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے اور جب کبھی وہ صدقہ کرتا ہے انبسطت عنہ تو اس کی وہ زرہ کھل جاتی ہے اور اس کا ہاتھ صدقہ کرنے کے لیے آگے بڑھ جاتا ہے۔ وجعل البخیل کلما ہم بصدقہ، اور بخیل آدمی جب کبھی بھی وہ صدقہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی وہ زرہ اور زیادہ اس کے اوپر تنگ ہو جاتی ہے اور اس زرہ کا ہر حلقہ اور ہر جوڑ اپنی جگہ پہ مضبوط ہو جاتا ہے اور ٹیٹ ہو جاتا ہے۔ دل کی جو بیماریاں ہیں جو خود بھی دنیا سے پیدا ہوتی ہیں ان میں سے ایک بیماری بخل کی بیماری ہے، اور بخل کہتے ہیں کنجوسی کو، کہ انسان اگر مال خرچ کرنا چاہے تو اس کی جان نکلے مال خرچ کرتے ہوئے، اور جو مال اس کے پاس جمع ہو تو اس کی کوشش یہی ہو کہ اس میں سے کوئی چیز خرچ نہ ہو، اور زیادہ سے زیادہ مال جو ہے وہ اس کے پاس جمع ہوتا رہے۔ پھر اس کے اندر وہ اس کی بھی پرواہ نہیں کرتا کہ مال کہاں سے آ رہا ہے، حلال ذرائع سے آ رہا ہے یا حرام ذرائع سے، بس اس کی فکر یہی ہوتی ہے کہ اس کے پاس جو ہے مال آنا چاہیے اور اس میں اضافہ ہونا چاہیے۔ اور فرمایا کہ پھر اس میں وہ جو حقوق واجبہ ہیں انہیں بھی ادا نہیں کرتا۔ زکوٰۃ ہے تو زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کرے گا، حتیٰ کہ جو اپنے اہل خانہ ہیں، اپنے گھر والے ہیں، ان کے اوپر بھی خرچ کرتے ہوئے اسے جو ہے تکلیف محسوس ہوتی ہے اور وہ خوشی سے ان کے اوپر بھی خرچ نہیں کرتا۔ تو یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر مختلف مقامات پر اس کی مذمت بیان فرمائی ہے۔ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقون فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ فرمایا کہ جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں
اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، تو فرمایا ایسے لوگوں کو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ دردناک عذاب کی بشارت سنا دیجئے۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ فرمایا کہ قیامت کے دن دوزخ کی آگ کے اندر جو ہے اس کو سونا اور چاندی کو گرم کیا جائے گا، اور پھر اس کے ساتھ جو ہے ان کی پیشانیوں کو، ان کے پہلوؤں کو، ان کی پشتوں کو داغا جائے گا، اور اللہ کی طرف سے یہ کہا جائے گا کہ یہ وہ خزانہ ہے کہ جسے تم نے جمع کیا تھا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احادیث کے اندر بخل کی مذمت بیان فرمائی، اور فرمایا کہ اس کا نتیجہ جو ہے وہ انتہائی سخت اور گمبھیر ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، ثعلبہ بن ابی خاطب، عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا فرما دیجیے کہ اللہ میرے مال اور دولت میں اضافہ فرما دیں اور مجھے آسودگی مل جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثعلبہ کس لیے دعا کرواتے ہو؟ جو ہے تمہارے پاس اس کے اوپر قناعت کرو اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ اگر دنیا کا مال بڑھ گیا تو تم پھر اس مال کا حق جو ہے وہ ادا نہیں کر سکو گے۔ عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لیے دعا فرما دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ فرمائے کہ ثعلبہ کیا تم اپنے رسول کی پیروی نہیں کرنا چاہتے، رسول کا راستہ نہیں اختیار کرنا چاہتے؟ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر میں چاہوں تو میرے ساتھ ایک طرف سونے کے پہاڑ چلیں، دوسری طرف چاندی کے پہاڑ چلیں، لیکن میں نے جان بوجھ کر کے اس طریقے کو، اس راستے کو اختیار نہیں کیا اور فقر والے راستے کو اختیار کیا ہے، تو تم دنیا کی طلب نہ کرو۔ عرض کیا کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو رسول برحق بنا کر کے بھیجا ہے، اگر آپ میرے لیے دعا کر دیں گے اور اللہ رب العزت میرے اوپر کشادگی فرما دیں گے، میرے مال میں برکت پیدا ہو جائے گی، میرا مال بڑھ جائے گا، تو میں اس ذات کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں کہ میں جن لوگوں کے حقوق ہوں گے میں ان کے حق ادا کروں گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرما دی کہ اے اللہ تو ثعلبہ کے مال کے اندر اضافہ فرما دے۔ فرمایا کہ اس نے چند بکریاں اس کے پاس تھیں، تو چند ہی دنوں میں کیڑوں کی طرح جو ہے اللہ رب العزت نے اس کے مال کے اندر، بکریوں کے اندر اضافہ کر دیا، اور اتنا اضافہ ہوا، اتنی بڑی کہ مدینہ کے اندر اس کا رہنا جو ہے وہ ناممکن ہو گیا۔ تو مدینہ کی رہائش چھوڑ کر کے باہر نکل گیا، مدینہ سے وادی کے اندر چلا گیا، اور وہاں سے روزانہ جو ہے ظہر اور عصر کی نماز آ کر مسجد نبوی میں پڑھتا تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ پھر آہستہ آہستہ اس کے مال میں اور زیادہ اضافہ ہوا، تو وہ جو وادی تھی وہ بھی تنگ پڑ گئی، تو اور زیادہ دور نکلا، اور پھر جمعہ جو ہے جمعہ کی نماز آ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد نبی میں ادا کرتا، اور ایک عرصے کے بعد پھر جمعہ کی نماز جو ہے وہ بھی رہ گئی، اور زیادہ جو ہے وہ دور نکل گیا۔ پھر جب مدینہ سے کوئی قافلے جاتے تو آنے جانے والے قافلوں سے مدینہ کا حال احوال جو ہے وہ پوچھتا، اور باہر اس نے رہائش رکھی ہوئی تھی۔ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ ثعلبہ ابن ابی خاطب کا کیا ہوا؟ عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بکریوں میں اضافہ ہوا، اور اس نے مدینہ چھوڑ کر کے دور باہر ایک وادی میں رہائش اختیار کر لی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا وہی ثعلبہ، وہی ثعلبہ، وہی ثعلبہ، ثعلبہ جو ہے ہلاک ہو گیا، ثعلبہ ہلاک ہو گیا، ثعلبہ ہلاک ہو گیا۔ پھر اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کا حکم جب نافذ فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابی بھیجے اپنی طرف سے سفیر بنا کر کے کہ جاؤ اور جا کر کے زکوٰۃ وصول کرو، ثعلبہ کے پاس جاؤ، اور ایک دوسرے صحابی تھے سلمہ، ان کے پاس جاؤ۔ وہ دونوں صحابی جب گئے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پڑھ کر کے سنایا، تو اس نے کہا کہ یہ تو جزیہ اور ٹیکس جو ہے معلوم ہوتا ہے، اور میں جزیہ اور ٹیکس کس طرح سے ادا کروں؟ اور پھر کہا کہ چلو تم باقی لوگوں کے پاس چلے جاؤ، وہاں سے وصول کر کے آؤ، پھر میں دیکھتا ہوں، سوچتا ہوں۔ وہ صحابی دوسرے صحابی کے پاس گئے، سلمہ کے پاس، انہوں نے خوشی کے ساتھ زکوٰۃ ادا کی،
اور وہ لوگ جب واپس پھر اس کے پاس آئے تو پھر اس نے اسی طرح بات کی کہ یہ تو جزیہ ہے اور ٹیکس جو ہے، چلو تم اس وقت چلے جاؤ اور پھر جو ہے میں سوچوں گا اس کے اوپر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ دونوں صحابی پہنچے، ابھی جا کر کے انہوں نے کارگزاری سنائی نہیں تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثعلبہ ہلاک ہو، ثعلبہ ہلاک ہو، اور دوسرے صحابی کے لیے، سلمہ کے لیے دعا فرمائی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت کریمہ نازل فرما دی کہ تم میں سے بعض وہ لوگ ہیں، عاہد اللہ لئن آتانا من فضلہ لنصدقن ولنکونن من الصالحین، کہ جو اللہ سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ اگر اللہ نے اپنے فضل سے ہمارا مال بڑھا دیا اور ہمیں آسودگی دے دی تو لنصدقن، ہم صدقہ اور خیرات کریں گے، ولنکونن من الصالحین، اور نیکوکاروں میں سے ہو جائیں گے۔ لیکن جب اللہ نے فرمایا کہ اپنے فضل سے انہیں مال دے دیا، بخیلو بھی، تو انہوں نے اس کے اندر بخل کیا۔ جب اس صحابی کو یہ معلوم ہوا کہ میرے بارے میں یہ قرآن کی آیت اتری ہے، تو وہ اپنا مال لے کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا یہ صدقہ قبول فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے تیرا صدقہ قبول کرنے سے منع فرما دیا۔ وہ خاک اٹھا کر کے اپنے سر پہ ڈالنے لگا، رونے دھونے لگا۔ آپ نے فرمایا کہ ثعلبہ، یہ تمہاری بدعملی کا نتیجہ ہے، میں نے تمہیں پہلے سمجھایا تھا کہ ایسا نہ کرو، لیکن تم نے میری بات نہیں سنی۔ اور فرمایا کہ پھر اس کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، فاروق اعظم کے زمانے میں، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں وہ آتا رہا، اپنا مال پیش کرتا رہا، اور ان سب حضرات نے انکار کیا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارا مال قبول نہیں کیا تو ہم کیسے قبول کر سکتے ہیں؟ تو اس لیے فرمایا کہ جو بخل ہے یہ انتہائی اذیتناک بیماری ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر کے سمجھایا کہ جو آدمی سخی ہوتا ہے وہ اس کا ہاتھ جو ہے خرچ کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے، اور جو بخیل ہے اس کا ہاتھ جو ہے وہ سینے کے ساتھ لگے گا، گلے کے ساتھ جو ہے چمٹ جائے گا۔ وہ خرچ کرنا چاہتا بھی ہے تو اس کا ہاتھ خرچ کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم بخل سے بچو، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، اسی بخل نے جو تم سے پہلے لوگ تھے ان لوگوں کو تباہ و برباد کیا، اور اس بخل کے نتیجے میں انہوں نے ایک دوسرے کا خون بہایا اور جو چیز حرام تھی اس کو حلال سمجھا۔ تو اس لیے بخل کی جو بیماری ہے یہ بھی انتہائی اذیتناک اور خطرناک بیماری ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين وقنا عذاب الميزان اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من عذاب القبر